الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله انما الاعمال بالنیات۔ آپ حضرات ابھی اس ناکارے کے تعلق سے تعارف کلمات سماعت فرما رہے تھے، جو صاحب تعارف کر رہے ہیں در حقیقت وہ میرا تعارف نہیں تھا، وہ انہی کا تعارف تھا، اس لیے کہ وہ اپنے اخلاق کی بلندیوں سے، اپنے اخلاق کے کمالات سے کلام کر رہے تھے۔ ان کی نظر مجھ پر نہیں تھی، ان کی نظر اپنے اخلاق کی بلندیوں پر تھی۔ جو جیسا ہوتا ہے دوسرے کو ویسے سمجھتا ہے، تو وہ انہی کا تعارف تھا، وہ میرا تعارف نہیں تھا۔ آپ کے لیے کوئی بات محل اشکال نہ ہو تو میں اپنا تعارف خود کرا دیتا ہوں۔ میرا تعارف اور میرا کمال یہ ہے کہ مجھ میں کچھ بھی کمال، اگر کوئی بات کہنے کی ہے تو بس ان بزرگوں کی ہے، علماء دیوبند کی ہے کہ ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا تو موقع ہاتھ لگا ہے، ان کی جوتیاں صاف کرنے کا تو موقع ہاتھ لگا ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہے، یعنی ان کا خادم کہا جائے۔ جو کلام کر رہے تھے وہ اپنا تعارف کرا رہے تھے، میرا یہ تعارف۔ عزیزان گرامی، قابل قدر اساتذہ کرام، یہ اتفاقی امر ہے کہ یہاں میری حاضری ہوئی اور کسی جلسے یا بیان کے عنوان سے نہیں ہوئی، صرف بزرگوں سے ملاقات کی سعادت کے ذیل میں ہوئی۔ میرے بہت ہی مشفق کرم فرما حافظ سہیل ملک صاحب دامت برکاتہم، ان کی وساست سے مولانا سے ملاقات کا، حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، یہ میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے۔ اور مجھے یہاں بزرگوں نے حکم فرمایا کہ کچھ وقت آپ کو طلباء کے ساتھ گزارنا ہے اور طالب علمانہ زبان میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ میری اور آپ کی ایک برادری ہے، ایک ذات ہے، آپ بھی طالب علم اور میں بھی طالب علم، فرق صرف اتنا ہے میں تھوڑا سا پہلے ہوں، آپ تھوڑے سے بعد، لیکن ذات برادری دونوں کی ایک ہے۔ اس لیے یہاں آنے کے بعد کوئی اجنبیت، کوئی نیاپن، نئی جگہ محسوس نہیں ہوئی۔ مدرسے سے نکلا مدرسے میں آیا، اپنے گھر سے نکلا اپنے گھر میں آیا۔ تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، آپ حضرات سے ملاقات کا مجھے موقع میسر آیا۔ اس وقت جو بات کرنا ہے، جس کام میں ہم مصروف ہیں، وہ ایک بڑا کام ہے، وہ معمولی کام نہیں، بڑے کا کام ہے۔ تعلیم اور تربیت، اس کام میں ہم مصروف ہیں، پڑھنے اور پڑھانے میں ہم مصروف ہیں۔ اور یہ پڑھنا اور پڑھانا، اس کے تعلق سے پہلے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کام کے تعلق سے پہلے اپنی نیت کو درست کرو۔ اسی لیے
اکابر نے اس چیز کو واضح کیا انما الاعمال بالنیات کہ نیت درست ہے. اگر ہمارا قبلہ درست ہے تو اور کے قبلے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر ہماری نیت میں فساد ہے، بھلے سے آپ محدث بن جائے، مفکر بن جائے، مبلغ بن جائے، کچھ بھی بن جائے، اگر فساد نیت ہے تو پھر جیسے خیر کی اس کے اندر فضیلت ہے ویسے ہی شر میں بھی یہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ پہلے طلبہ کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنی نیت کو صحیح، سب سے اہم بات کہ ہماری نیت جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں وہ رضا الہی ہو. یہ نہ ہو کہ میرا باپ قاضی تھا تو میں قاضی بن جاؤں گا، میرا باپ حافظ تھا تو میں حافظ بن جاؤں گا، میرا باپ محدث تھا تو میں محدث بن جاؤں. آپ محدث بنے، مفکر بنے، مبلغ بنے، مفسر بنے، حافظ بنے، قاری بنے، مفتی بنے، آپ کچھ بھی بنے، کسی بھی فن میں کمال حاصل کریں، ہماری نیت رضا الہی. اگر یہ ہے تو پھر ہمارا پڑھنا اور پڑھانا کمال کے درجے. اسی کے لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، یعنی وہ سند پیغمبر نے اسی بنیاد پہ کسی کو سند نہیں دی. دنیا میں آسمان کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سند نہیں دی. سند دی تو آپ کو دی، انجینئر کو نہیں دی، سیاست داں کو نہیں دی، دنیا کے مفسر کو نہیں دی، بیرسٹر کو نہیں دی، دنیا کی حکومتوں کو نہیں دی، دنیا کی سیاستوں کو نہیں دی، دنیا کی فوجوں کو نہیں دی. اگر سند دی ہے تو اس چٹائی پہ بیٹھنے والے کو سند دی، کرسی پہ بیٹھنے والے کو، ہواؤں میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں، بحر میں، بر میں سفر کرنے والوں کو سند دی. سند دی ہے تو آپ کو دی. خیرکم من تعلم القرآن، سب سے بہترین اس دنیا کے اندر آپ ہیں. یہ کس نے کہا؟ یہ دنیا کے سلاطین نے اور بادشاہوں سے نہیں کہا، سپر پر طاقتوں نے نہیں کہا، یہ اس نے کہا جو قرآن آسمان سے لے کر آیا اور جس کی صداقت کے بعد کسی کی صداقت کی ضرورت ہے، جو دنیا میں خدا کے بعد سب سے زیادہ صادق، سب سے زیادہ سچا. دنیا کو بھی اگر تمثیل پیش کرنے کا موقع ہاتھ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال میں پیش کیا. دنیا کے پاس بھی کوئی شخصیت موجود نہیں، دنیا والوں کو بھی کنارہ ہی سے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر تم دنیا میں فاتح بننا چاہتے ہو، کامیاب بننا چاہتے ہو تو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کا طریقہ اختیار کرو. ان کو بھی کنارہ ملا ہے تو یہیں آ کر ملا. یہود و نصارہ کو، عیسائیوں کو جو کنارہ ملا ہے تو یہیں سے ملا. تو آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دی ہے، کسی کو نہیں، سپر پاور طاقتوں کو نہیں دی، قیصر و کسریٰ کو نہیں دی، ٹاٹا اور برلا کو نہیں دی، آپ کو دیے. معمولی سے کپڑے ہم پہنے ہوئے ہیں 50 روپے میٹر کے. ہمارے پاس کر و فر نہیں ہے، ہمارے پاس بلڈنگ نہیں، ہمارے پاس
کھانے اور پینے کا انتظام نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کے بھروسے پر، لیکن مقامات آپ کو عرش سے مل رہے ہیں، فرش پر نہیں۔ صفہ سے آپ کا تعلق، آپ کی نسبت صفہ کے چبوترے سے، وہ ٹوٹا پھوٹا مٹی کا چبوترا، وہاں سے آپ کی نسبت۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں ہم معمولی آدمی، آپ معمولی آدمی نہیں، دنیا اور آخرت کے عظیم انسان ہیں آپ۔ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس ہے، اور جو کسی کے پاس ہے بقدر ضرورت آپ کے پاس بھی ہے۔ اور دنیا میں ضرورت ہی کو دخل ہے، خواہشات کو دخل نہیں۔ خواہشات تو کسی کی بھی پوری نہیں، ضروریات تو آپ کی پوری ہو۔ تو سب سے پہلے جس کام میں آپ مصروف ہیں اس کے لیے نیت کی درستگی فرمائیں کہ نیت درست۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں فساد ہے، نیت میں دجل ہے، فریب ہے، تو پھر آپ اس کے مستحق نہیں۔ خیرکم من تعلم، کہ دنیا میں سب سے اچھے تم ہی ہو، تم سے اچھا کوئی نہیں دنیا کے۔ وہ اسی بنیاد پہ، اسی تعلیم کی بنیاد پہ ہے۔ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دنیاوی اغراض اور مقاصد ہمارے ساتھ نہ ہو، صرف رضائے خدا ہوتا، تو پھر ہمارا یہاں جمع ہونا، ہمارا سیکھنا کامیاب اور بامراد ہے، اور ہم صحیح معنی میں خیرکم من تعلم القرآن کے مستحق ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ ہماری نیت صالح درست۔ ہارون رشید سفر کر رہے ہیں، اپنے زمانے کے حکمراں ہیں، سفر کرتے ہوئے راستے میں پہنچے، پیاس کی شدت ہوئی، ایک باغ سامنے آیا، باغ میں داخل ہوئے، مالک کو کہا پیاس لگ رہی ہے۔ مالک کو نہیں پتہ یہ بادشاہ وقت ہے، شہنشاہ وقت ہے۔ وہ گیا، پیالے میں ایک انار نچوڑ کر لے آیا، پیالہ بھر گیا، لا کر خلیفہ کے سامنے پیش کر۔ خلیفہ نے پیا، اور پینے کے بعد ایسا انار، ایسا ذائقہ، ایسا سرور اور انبساط کسی اور انار کے پینے میں نہیں ہے۔ کچھ دیر آرام کیا اور دل میں سوچا کہ باغ بڑا اچھا ہے، باغ بڑا اچھا ہے، ایک ہی انار میں پیالہ بھر گیا، گلاس بھر گیا، اور اتنا بہترین شیریں۔ اب میں پہنچوں گا اپنے مقام پر اور اس بات کو ضبط کر لوں گا۔ سرکار یہ خیال دل میں گزرا ہے وقت کے حاکم کے۔ تھوڑی دیر آرام کیا، آگے جانے کا تقاضا، فرمایا مالی سے کہ ہم چلتے ہیں، ایک گلاس اور پلاتے۔ مالی گیا، اسی جھاڑ سے، اسی درخت سے انار توڑا اور نچوڑا تو پیالہ ہی نہیں بھرا، دوسرا توڑا پیالہ ہی نہیں بھرا، تیسرا توڑا پیالہ اچھالا۔ خلیفہ دیکھ رہے ہیں، یہ لے کے آیا، پیش کیا خلیفہ کے سامنے، تو وہ ذائقہ ہی نہیں۔ جو سرور انبساط پہلے پیالے میں تھا وہ اس پیالے میں نہیں۔ پی تو لیا، مالی کی طرح مخاطب ہوئے، اس لیے کہ یہ بھی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اونچے مقامات کی شخصیت تھی۔ پوچھا کیا ہوا؟
وہ بات نہیں ہے جو پہلے پیالے میں تھی. کئی اناروں میں پیالہ نہیں بھرا، وہ ذائقہ نہیں. تو معلوم ہے کیا جواب دیا معلوم ہے. کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ وقت کی نیت بدل گئی. نہ اس کو پتہ یہ بادشاہ وقت ہے، نہ ان کو معلوم کہ مالک کا مقام کیا ہے. ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کے حاکم کی نیت بدل گئی ہے. ہارون رشید نے قلب میں توبہ کی. نیتوں کے اثرات نباتات، جمادات، حیوانات پر بھی پڑتے، دنیا پر بھی پڑتے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیث نقل فرمائی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کے کرنے سے پہلے آپ اپنی نیت کو درست کر لیں. تمہاری درستگی کی نیت سے دنیا کے ماحول پر اثر پڑے گا. جب دنیا کے ماحول پر اثر پڑے گا تو کیا دین کے ماحول پر اثر نہیں پڑے گا؟ روحانیت پر اثر نہیں پڑے گا؟ اس لیے جس تعلیم کو ہم حاصل کر رہے ہیں اس کے حصول کے لیے سب سے پہلے یہ روایت لائے کہ تم اپنی نیت درست کرو. اس کے بعد پھر فرمایا خیرکم من تعلم، تمہاری خیریت اسی کے اندر ہے جو رسول اللہ نے سند دی ہے آپ کو. نمبر 1 تمہاری نیت درست، تو پھر وہ سند تم پر چسپا اور آپ کے علاوہ کسی کو سند نہیں، آپ ہی کو وہ سند دی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم جس تعلیم کے اندر مصروف ہیں ہمیں چاہیے کہ ہماری نیت درست ہو. اور نیت کا مطلب یہ کہ رضا الہی، کھانا ملے نہ ملے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے. جو آج انتظام مدارس میں ہے وہ اب سے 100 سال پہلے نہیں تھا. ایسا انتظام نہیں تھا. رہنے کو کمرے نہیں تھے، روشنی نہیں تھی. اپنے اساتذاؤں کے حالات پوچھو اساتذہ سے، ان کو ایسے کپڑے نہیں ملتے تھے. کپڑا پھٹ گیا تو پیوند لگا لیتے تھے، یہاں تک کہ پیوند بھی پھٹ جاتے تھے، چپل میں اثر نہیں تھے. سامان رکھنے کی کوئی جگہ نہیں، سامان بھی نہیں تھا. ایک ایک کپڑے میں سال سال باہر گزر جاتے تھے. لیکن علم میں وہ اتنے مضبوط تھے، نہ یہودی ٹھہر سکتے تھے ان کے سامنے اور نہ دیانند سرسوتی ٹھہر سکتا تھا ان کے سامنے. علم میں وہ اتنے کامل تھے، اکمل تھے کہ اسلام کے اوپر کہیں سے بھی اگر الغار ہوتی تھی تو ان کو سامنے آتے بستر ہندوستان سے باندھ کر برطانیہ جانے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا کہ ہماری نیت صالح ہو، رضا الہی. اللہ اگر راضی ہو گیا تو یہ سب چیز کیا ہے؟ یہ سب تمہاری خادم ہے، تم مخدوم. اور اگر نیت صالح نہیں ہے تو آپ کے علم سے وہ اثرات، کمالات مرتب نہیں ہو سکتے جو آپ کے اکابر سے ہیں. آپ کی نیت رضا الہی بس. اگر اس سے ہٹ کر نیت ہے تو پھر آپ خیرکم من تعلم القرآن کا مثال. نظام الملک توسی بغداد میں بہت بڑا مدرسہ، 30,000 طلبہ پڑھتے تھے. 30,000 کس کو بولتے؟ پوری بستی میں بھی 30,000 نہیں ہوں گے یا ہیں؟ پوری بستی میں 30,000 طلبہ پڑھتے تھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر مدرس تھے. بڑے بڑے اکابر کو رکھا تھا. نظام الملک کو تحقیق سے معلوم ہوا
کہ طلبا کی نیتوں میں فساد واقع ہے، تو انہوں نے کہا تو میرا خرچ کیا وہی بیکار ہے، یہ فساد نیت کے ساتھ تو فساد ہی ہوگا ملک میں، امن کہاں؟ قوموں میں فساد ہے، امن کہاں؟ امن کے ذمہ دار تو آپ ہیں، امن لانے والے آپ ہیں، امن آپ کے پیغمبر کی صفت ہے، باقی نے تو دنیا کو فساد سے بھر دیا، اس کے لیے کسی مثال کی ضرورت نہیں ہے، سب دیکھ رہے آپ لوگ۔ ایک روز نکلے، حلیہ بدل کر طلبا کا معائنہ کیا، ایک ملا کوئی ہم جیسا بے وقوف، پوچھا تم یہاں کب سے ہو؟ کہا کہ 10 سال سے ہو۔ کیوں ہو رہا تھا؟ پڑھ رہا ہوں۔ کیوں پڑھ رہے ہو؟ میرا باپ قاضی تھا تو میں بھی قاضی بنا۔ کسی ہم جیسے نے جواب دیا۔ آگے بڑھے تو دوسرا ملا، تیسرا ملا، سب سے سوال کرتے جا رہے، ان کو معلوم نہیں وقت کا حاکم آ گیا ہے، کوئی کچھ بول رہا، کوئی کچھ بول رہا۔ تو جتنے ہمراہی ساتھ میں تھے کہا کہ واقعی اطلاع صحیح پہنچی ہے، طلبا کی نیت فساد، لہذا اس مدرسے پر کل ہی بلڈوزر ہے، کسی کی ضرورت نہیں، اتنا جو کروڑوں کا خرچہ ہو رہا ہے حکومت کا سب بیکار ہے۔ یہ طے کر کے آگے بڑھے تو ایک کمرے پر نظر پڑی، اس میں ایک طالب علم مطالعہ کر رہا ہے۔ ہمراہیوں نے کہا کہ اس کو ذرا پوچھو، بولے اس سے کیا پوچھو؟ تو نے وہ جواب دیا تو جو کیا جواب؟ فرمایا نہیں صاحب اب نکل رہے ہیں تو اس سے بھی معلوم کر لیں۔ پہنچے، سلام کیا تو بے توجہی سے انہوں نے سلام کا جواب دیا، نظریں بھی نہیں اٹھائی، اپنے مطالعے سے نظریں نہیں اٹھائی اور بے توجہی سے سرسری جواب دے دیا۔ ایک نے کہا کہ آپ سے ایک انسان مخاطب ہے اور آپ نظریں ہی نہیں اٹھا رہے، تو انہوں نے بغیر نظریں اٹھائے جواب دیا کہ میں یہاں اس مدرسے میں کتاب دیکھنے آیا ہوں، لوگوں کی صورتیں پڑھنے نہیں آیا۔ کیا پوچھنا آپ کو پوچھو، میرے مطالعے کا وقت ہے۔ کہا کہ پوچھنا کچھ بھی نہیں، آپ یہ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ ہم یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کتاب کہ ہمارے والدین نے بتلایا کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور اس کے کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر، ان حقوق کی تحقیق کے لیے پڑھ رہا ہے۔ کہا کہ یہی نیت ہے؟ فرمایا ہاں یہی نیت۔ فرمایا میرا نام نظام الملک توسی ہے اور میں بغداد کا حکم رہا ہوں، اور یہ نیت کر لیا تھا کہ مدرسے کو توڑ دوں، طلبا کی نیت فاسد۔ لیکن جب تک تم پڑھو گے میں 30,000 طلبا کا خرچ اٹھاتا رہا، واحد تم 30,000 طلبا میں ایسے ملے ہو جو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حقوق جاننے کے لیے پڑھ رہے ہیں، پیغمبر کا تعارف کرانے کے لیے پڑھ رہے ہو۔ جب تک تم اس مدرسے میں پڑھو گے مدرسہ باقی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تصوف کے میدان میں 1000 کتابیں لکھی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں۔ جب ہماری نیت درست ہوگی تو مدرسے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، وسعت ہوگی، برکت ہوگی، نہ خزانے میں کمی ہوگی اور نہ اخلاص میں کمی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ مجھے شک نہیں ہے آپ کے نیت کا، لیکن میرا کام متوجہ کرنا، اس لیے کہ میں بھی طالب علم، آپ میرے بھائی، تو بھائی کے لیے استحضار سبق ضروری ہے۔ میں شک نہیں کر رہا آپ کی نیت پہ، سب سے پہلے ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ دوسری بات،
جس درسگاہ میں بیٹھ کر آپ پڑھ رہے ہیں اس درسگاہ کے کچھ حقوق ہیں. یہ نہیں کہ ایسے ہی آئے اور چلے گئے جانوروں کی طرح، نہ، اس کے کچھ حقوق ہیں. اور اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس کے وفادار، اس درسگاہ کے ہم وفادار. اس درسگاہ میں ہم نے علم حاصل کیا ہے، نبی کا تعارف، اللہ کا کلام ہم نے حاصل کیا ہے. تو اس درسگاہ کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنے، نیک نامی کا ذریعہ. یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم درسگاہ کی نامآوری کا ذریعہ بنیں، بدنامی کا ذریعہ بنیں. آپ کو جو یہاں سکھایا جاتا ہے، جو مشق کرائی جاتی ہے، جو معمولات کرائے جاتے ہیں، ان معمولات کو آپ جب وطن میں پہنچتے ہیں تو اس کا استحصال، وہ نامآوری کا ذریعہ بنے، مدرسے کی وفاداری کا ذریعہ. اور اگر آپ نے ان طریقہ کار کو اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں، اپنے خنبے میں، خاندان میں وہ طریقے استعمال نہیں کیے تو پھر آپ مدرسے کے وفادار نہیں، پھر آپ مدرسے میں رہنے کے لائق نہیں، پھر آپ مدرسے کی بدنامی کے ذریعے. اور ایسے بد اخلاق، بد کردار کو علم دینا، علم کی توہین کرنا ہے. اس لیے آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مدرسے کے وفادار. ابھی حال ہی میں ہندوستان میں ہمارے دو بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ. ہمارے اساتذہ واقف ہیں، دونوں حضرات کیسی شخصیت کے مالک تھے. مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہاں تعلیم کا معیار بہت اونچا، احیاء سنت کا معیار بہت اونچا. ایک ضابطہ، اصول، قانون، طریقہ اساتذہ جانتے ہیں. اور مجددانہ کارنامہ قرآن کریم کی تصحیح کا جو آپ نے انجام دیا ہے اپنی زندگی میں، وہ اپنی مثال. ایک شخص کو خواہش ہوئی کہ میں بھی اپنے بچے کو وہاں داخل کروں، لیکن اصول کے ضابطے تھے، قانون بنے ہوئے تھے، ہر ایک کا داخلہ نہیں ہوتا تھا. تمنا بہت رکھتے تھے، تو انہوں نے طریقہ استعمال کیا کہ اس وقت علماء کبار میں سب سے بڑا مقام مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لہذا حضرت سے سفارش لکھاؤں. حضرت کی سفارش کو تو وزیر اعظم بھی نہیں ٹال سکتا تھا. وہ گئے، انہوں نے کہا کہ اپنے بچے کو میں ہردوئی پڑھانا چاہتا ہوں، آپ ذرا سفارش کے 2 کلمے لکھ دیں. تو مولانا فرمایا کہ سفارش تو لکھ دو، لیکن ان کے یہاں ضابطے ہیں، اصول ہیں، اس اعتبار سے وہ داخلہ کرتے ہیں. فرمایا آپ لکھ تو دیں. ہاں لکھ دوں گا. لکھ دیا اور دیتے وقت فرمایا خط کہ میرے خط کا اعتبار نہیں کرنا کہ داخلہ ہو ہی جائے گا. ان کے اصول بولے نہیں ہو جائے گا، آپ کی بات نکالیں. ٹھیک ہے. یہ خط لے کر بچے کو لے کر ہر دے پہنچے. خیال تھا کہ جاتے قبول ہو جائے گا اور بڑی عظمت ہوگی کہ بڑی ہستی کا خط لے کے آئے. اور شک بھی نہیں کہ ہستی بھی بڑی تھی، بڑوں کی اولاد تھی. خط لے جا کر دیا تو حضرت نے خط پڑھا اور پڑھ کے قلم لیا اور اس پہ جواب لکھ دیا. اور جواب یہ لکھا کہ آپ کو تو معلوم ہے ہمارے اصول ہیں داخلے، شعبان میں درخواست دی جاتی ہے، رمضان میں منظوری ہوتی ہے، شوال میں داخلہ ہوتا ہے، اس لیے معذور ہے. خط کو دیکھو ان کو واپس کر. یہ خط لے کر دیوبند پہنچے، کہا کہ حضرت یہ جواب لکھا. فرمایا مجھے تو پہلے ہی معلوم یقین تھا کہ جواب یہی ملے گا. یہ واقعہ یہاں ہردوئی میں 2 بچے پڑھتے تھے ڈھاکے کے، 10 سال 9 سال عمر.
تعطیلات کلا میں وہ طلبہ اپنے گھر کو گئے ڈھاکہ. ڈھاکے میں ایک شخص جو اپنے زمانے کے جج تھے، علماء کی صورتوں سے بیزار تھے، دین بددین تھے، مگر تھے مسلمان. 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے جمعے کی اذان ہوتی آ جاتے تھے. بہت سے مسلمان آ جاتے، اذان ہوتی اور سلام پھرتے چلے جاتے، یعنی جمعے کے مسلمان. یہ 2 طالب علم جو ہردوئی سے چھٹی پر گئے تھے، یہ بھی اذان ہوتے ہی مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہوئے اور انہوں نے جا کر سنت ادا کی. وہ جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان بچوں کی نماز دیکھ رہے ہیں. انہوں نے سنت نہیں پڑھی، وہ بیٹھے اپنا ٹیک لگائے ہوئے مسجد میں. انہوں نے سنت کے مطابق نماز پڑھی، سنتیں پڑھی جو مدرسے میں ان کی مشق کرائی جاتی تھی. اسی انداز سے انہوں نے بغیر کسی نگرانی کا. ہمارا تو حال برا ہے، مول صاحب اگر نگراں ہیں تو پہلی رکعت پہ اٹھ جاتے ہیں، اور اگر نگراں نہیں ہے تو پہلا سجدہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آنکھوں سے دیکھا کن آنکھوں سے پیچھے مول صاحب تو نہیں ہے تو بیٹھ گئے، اور ایسے بیٹھے جیسے چاروں سنت پڑھ لی، فرشتے بنے ہوئے. مول صاحب آئے کہا اٹھو تو اٹھو. یہ تو ہماری کیفیت ہے مدرسے میں رہنے کی. انہوں نے مشق کی مدرسے میں اور سنت کے مطابق اپنی جامع مسجد میں 4 سنتیں پڑھی. سنتیں پڑھنے کے بعد انہوں نے قرآن کریم لیا اور تلاوت شروع کر دی سورہ کہف کی. خطیب آیا، انہوں نے قرآن رکھ دیا اور ادب سے خطبہ سنا جو انہوں نے مدرسے میں مشق کی تھی ہردوئی کی. پورا خطبہ سننے کے بعد نماز پڑھی. نماز کے بعد 80% لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں بچے نہیں گئے. جج صاحب بھی بیٹھے دیکھ رہے ہیں. نماز انہوں نے بھی نہیں پڑھی، ان دونوں بچوں کی نماز دیکھ رہے. جب ان بچوں کی نماز پوری ہوئی، دعا سے فارغ ہوئے تو مسجد میں مؤذن صاحب تھے اور جج صاحب تھے اور کوئی نماز نہیں. اور یہ دعا کر کے مسجد سے باہر سنت کے مطابق نکلے تو جج صاحب دوڑ کے ان بچوں کے پاس گئے اور پوچھا تم کہاں پڑھتے ہو؟ کیا پوچھا؟ تم کہاں پڑھتے ہو؟ فرمایا ہم ہردوئی میں پڑھتے ہیں، ہندوستان. وہاں کا نمبر، فون کا زمانہ نہیں تھا، تار کا اور وائرلیس کا زمانہ تھا. وہاں کا نمبر لیا اور بچے اپنے گھر کو چلے گئے. جج صاحب کے دل کی کایا پلٹ چکی تھی. وہ مغرب نواز تھے، علماء کی صورتوں سے بیزار تھے، دین بددین تھے، علماء کا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. مجبوری میں 2 رکعت امام کے پیچھے پڑھتے تھے. پکا دہلیہ، جدید تعلیم کا بیرسٹر، علماء پر فبتی کسنے والا. اس کے بچے عیسائی مشینری اسکول میں پڑھتے تھے. اتنا متنفر تھا، لیکن ان بچوں کی نماز کو دیکھ کر اس کی کایا پلٹ گئی. گھر پہنچے، گھر بیوی سے کہا کہ آج 2 بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ ایسی نماز پڑھنے والا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور میرا دل پلٹ گیا. عیسائیوں کے اسکول میں سے نکال کر میں انہی کے مدرسے میں ڈال دو. دونوں بچے عیسائیوں میں پڑھتے تھے. تو بیوی نے کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں، سرتاج ہیں، شریعت کے مطابق آپ کا حکم ماننا میرے لیے ضروری ہے، اس لیے میں کبھی آپ کے حکم کے خلاف نہیں کرتی تھی. میرا تو پہلے ہی داعیہ تھا کہ میرے بچے دینی تعلیم حاصل کریں.
لیکن آپ کے خوف، آپ کے جلال کی وجہ سے، آپ کی دہریت کی وجہ سے میں کبھی زبان نہیں کھولتا۔ کوئی اچھے خاندان کی عورت ہوگی، اگر اللہ نے آپ کے دل کی کایا پلٹی ہے تو میں تو ابھی تیار ہوں، فوراً عیسائیوں کے مدرسے میں سے نکال کر آپ جس مدرسے کا انتخاب کر رہے ہیں وہاں ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً حضرت والا کو وائرلیس کیا۔ سرکاری ملازم تھے، جج تھے عدالت کے، اور بتلا کہ میں عیسائیوں کے مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں اور میری یہ کیفیت ہے، لیکن آپ کے مدرسے کے 2 بچوں کو دیکھ کر میرے قلب کی کیفیت بدل گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے آپ کے مدرسے میں پڑھیں۔ حضرت نے فرمایا فوراً لے کے آ جاؤ، فرمایا فوراً لے کے آ جاؤ۔ وہاں اکابر خط لکھ رہے، وہاں ضابطہ ہے، وہاں داخلے کی اجازت نہیں، کہیں بھی پڑھا لے سکتے۔ صدر جمعیت العلماء کے تعارف سے آ رہے ہیں، یہاں ایک دہریہ، اس کا خاندان دوزخ میں جانے والا ہے، اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، لاؤ ہمارے پاس بچوں کو، ہم پڑھائیں گے، ہم کھانا بھی دیں گے، کپڑے بھی دیں گے، رہنا بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، صابن بھی دیں گے، دوا بھی دیں گے۔ یہ ہمارے اکابر کی شان ہے۔ یہ فوراً سرکار سے چھٹی لیے اور بچوں کو لے کر بنگلہ دیش سے ہردوئی آئے۔ ایسے وفادار آپ کو بننا ہے انشاءاللہ، اپنے مدرسے کے ایسا وفادار بننا ہے کہ تعطیلات خود میں، تعطیلات کلا میں آپ جائیں اور محلے کے لوگ آپ کے معمولات کو دیکھ کر، گاؤں کے لوگ، گھر کے لوگ، رشتہ دار، خاندان والے لوگ آپ سے متاثر ہوں اور وہ اس پہ مجبور ہوں کہ اسکول میں سے نکال کر، آنگن واڑی میں سے نکال کر، مشینری اسکول میں سے نکال کر، جہاں تم پڑھتے ہو وہاں ہمارے بچے، تو آپ وفادار ہیں، آپ مدرسے کے وفادار ہیں۔ یہ حق آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ خیر بہرحال مجھے زیادہ بات نہیں کرنا تھا، ڈاکٹر کی سے اجازت نہیں ہے، لیکن آپ کی توجہ کی برکت سے یہ باتیں میرے ذہن میں آ گئی ہیں۔ آپ مدرسے کے سچے وفادار بنیں، پکے وفادار بنیں، اور اس سال 50 طلبہ ہیں، اگلے سال آپ کے معمولات کو دیکھ کر شوال میں 75 طلبہ کام سے ایسا اصول جو مدرسے میں آپ سیکھ کے جائیں، اپنے گھر میں، خاندان میں، مسجد میں، اپنے علاقے میں اپنے مدرسے کی نام آوری کا ذریعہ بنے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ مدرسے میں رکھنے کے قابل نہیں۔ یہ آپ کا حق ہے۔ تو مجھے 2 باتیں آپ کو بتانی، 3 بتانی تھی، مگر وقت کا تقاضا نہیں ہے بات کو طویل کی جائے۔ 2 باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایک تو ہماری نیت صالح ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ جب یہ نیت ہوگی تو آپ درسگاہ میں بیٹھ کر صحیح کام انجام دیں گے، آپ نگرانی کے محتاج نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی نیت صالح ہو، دوسرے آپ مدرسے کے وفادار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ لنا وترحمنا ونكون من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين۔ یا اللہ رب العالمین، یا اللہ رحمان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ آپ رحیم ہے، بار بار کی غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ آپ کریم ہیں، بلا استحقاق نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ آپ نے ہمیں انسان بنایا، جانور بناتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ماں سے سیدھے کو لاکھوں سے بہتر ہے، مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، پھر پڑھنے اور پڑھانے کے مواقع عطا فرمائی۔ یا اللہ ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں، جہاں نعمتیں آپ نے ہمیں بلا استحقاق عطا فرمائی ہیں
وہیں ہمارے اور مومن کی دعا اور درخواست ہے کہ مغفرت کی نعمت سے بھی سرفراز فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس جامعہ کی کارگزاری کو قبول فرما، جو کوتاہی ہوئی ہے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما۔ یا اللہ، بچوں کے ذہنوں کو کشادہ اور وسیع فرما۔ مولا کریم، ان کے قلب کے اندر علم صحیح کو جذب کرنے کی قوت عطا فرما، بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرما اور انہیں گناہوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم، کارکنان کے اندر اخلاص کی دولت عطا فرما۔ مولا کریم، اساتذہ کے اندر یا ارحم الراحمین آپس میں اخلاص اور محبت عطا فرما۔ مولا کریم، مدرسے کی تمام ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ مولا کریم، مدرسے کے فیض کو عموم اور شمول عطا فرما۔ اکابر کی حاضری کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا استحقاق عطا فرما۔ پوری بستی کے اندر مدرسے کی محبت، طلباء کی محبت، علماء کی محبت پیدا فرما۔ بستی کے لوگوں کو مولا کریم ان کے قلوب کو مدرسے کی طرف رجوع فرما، مدرسے کی محبت ان کے قلوب کے اندر پیدا فرما۔ تو ہی محبت پیدا کرنے والا، اس بستی کے اندر خیر کے فیصلے فرما۔ طلباء کی تلاوت کی وجہ سے، اس تلاوت کی برکت سے بستی پر آنے والے وبال کو رحمتوں میں مبدل فرما۔ پورے علاقے میں ایمان کی اور تعلیم کی روشنی کو وسیع فرما۔ پوری ریاست کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، قبرستانوں کی، خانقاہوں کے علماء کی، طلباء کی، فضلاء کی، مولا کریم سب کی حفاظت کے سامان پیدا فرما۔ پوری دنیا میں یہود و نصارہ کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما برحمت کے یا